اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیت کور کی اس کا تھیم تھا اسلامی احکامات کی مکمل پیروی کرنی ہے، کوئی کسی قسم کی پک اینڈ چوز ہمیں الاؤڈ نہیں ہے۔ 208 آیا سورۃ البقرہ کی یہ مفہوم تھا کہ اے لوگوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور نہ کرو کیا نہ کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ خطوات جو ہوتے ہیں ایک جو قدم ہے اور اس سے اگلا قدم جو اٹھ رہا ہے، ان دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ خطوات کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا نہ کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، بچو۔ اور بچنے کے لیے ہمیں بہترین صورتیں سکھائی گئی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں بہترین ہیں تحفظ کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک؟ اور کیوں بچو؟ مطلب کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان سے کیوں بچو؟ بے شک وہ کیا ہے؟ عدو، دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ عدو مطلب کہ عداوت رکھنے والا ہے، ہم سے دشمنی کرنے والا ہے۔ تو پھر ہم نے بھی جب تک اس کے لیے عدو والا بیہیویئر اپنی سائڈ سے یوز نہ کیا، تب تک ہم بچ نہیں سکیں گے اس کے وار اور حملوں سے۔ تو اس کے حملوں سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کو دشمن کنسیڈر کیا جائے، اسے دشمن سمجھا جائے، تبھی ہم اپنے ارد گرد ایک ایسا حصار کھینچ سکیں گے کہ ہم اس کی جو بھی وسوسے ہیں، جو بھی اس کی چالیں ہیں، ان سے ہم بچ سکیں۔ تو ہم آگے سے آیت نمبر 209 یہی سے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اپنی جو آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 209 کا، اور اس کے بعد میں ان دونوں کا اکٹھا تھیم بھی جو ہے سمرائز کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ فَإِن پھر اگر زللتم پھسل جاؤ تم، من بعد بعد اس کے، ما جو جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، فَعَلَمُوا تو جان لو، انا بے شک اللہ اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ آپ کے پاس انا اور انا دونوں طرح سے یہ الفاظ آیا کرتے ہیں۔ عام طور پر انا جو ہے وہ جملے کے مڈل میں، وسط میں کہیں آیا کرتا ہے، سٹارٹنگ میں نہیں آیا کرتا۔ سٹارٹنگ میں انا آیا کرتا ہے عام طور پہ، اور جو انا ہے وہ جملے کے بیچ میں آیا کرتا ہے، درمیان میں کہیں، یا جملے کے اندر، شروع میں اکثر نہیں آیا کرتا۔ یہ فرق ہے انا اور انا کے استعمال میں، اور بھی فرق ہیں لیکن یہ ایک فرق ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا۔ تو جی ہمارے پاس زللتم ہے، زا لام لام، یہ پھسلنے سے ہے، لغزش ہو جانے سے ہے، ڈگمگانے سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم پھسلے، یا تم نے لغزش جو ہے اختیار کی، یا پھر تم ڈگمگا گئے۔ یہ زلل تم کو آپ اگر سمجھے تو اس حوالے سے آپ ذہن میں آسانی کے ساتھ اسے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے یہ ملتا ہے جو ہم پچھلی آیت میں بھی کر کے آ چکے، اور آگے بھی مزید کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تو فَإِن زَلَلْتُمْ اتنے پورشن کو دیکھیں تو شیطان انسان کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ شیطان کبھی آپ کو کسی اچھے اور خیر کے کام کا حکم نہیں دے گا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور ایٹ دا ادر اینڈ اگر آپ جا کے دیکھیں تو ہمیں نماز کی حدیث میں جو مفہوم ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ کہ نماز ادا کرو، قائم کرو، تاکہ تم بے حیائی اور برائی سے بچو۔ پر شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوتاہی ہو ہی جائے تو گناہ میں تم پڑ ہی جاؤ سپوز، تو من بعد ما جاءتکم البینہ، تو بعد اس کے جو آ گئی تمہارے پاس واضح نشانی، مطلب اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح قسم کے بالکل ہی سالڈ دلائل آ چکے ہیں، یعنی علم کے واضح ہو جانے کے بعد، دلائل آ جانے کے بعد جب یقین کر لیا تم نے، فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت میں خاص طور پر وعید بتائی گئی، وارننگز بھی دی گئی ہیں، ڈرایا بھی کیا ہے کہ جو بھی لغزشیں انسان سے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب
اور کس چیز پہ وارننگ دی گئی ہے؟ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لغزشوں کو ترک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جب نافرمان لوگ اس غالب اور حکمت والی ہستی کی نافرمانی جب کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ قادر ہے اس پر کہ وہ انہیں قوت کے ساتھ پکڑ لے. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سزا بھی دیتے ہیں تو یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، کیونکہ نافرمان اور مجرموں کو سزا دینا اس کی حکمت کے تقاضے کے اندر آتا ہے. ٹھیک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک انسان کو واضح دلائل دے دیے، ٹھیک ہے، تو واضح دلائل آنے کے بعد صحیح راستے پر کوئی بندہ اگر نہیں چلتا، صراط مستقیم کو فالو نہیں کرتا، وہ کس طرح سے ڈگمگائے گا، کس طرح سے پھسلے گا. تو پھسلنے سے مراد سب سے پہلے تو آپ نے سمجھ لیا اس آیت میں کہ ڈگمگانا ہے، لغزش کا ہو جانا ہے. تو ایسا انسان جب مصلحت کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر پھسلتا ہے. جب صرف وہ مصلحت کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ پھسلتا ہے. جب وہ صرف تحفظات کا خیال کرتا ہے تو بھی وہ پھسلتا ہے. اور جب وہ دینی ذمہ داریاں جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں ان سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے فرار کے راستے تلاش کرتا ہے، تب بھی وہ پھسلتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو جب یہ ہو رہا ہے سارا پروسیس، اس دوران یہ بھول نہ جائے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے کرتے، مصلحتوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اور قوت اور غلبے کا جب اس کو سامنا کرنا پڑے نا، تو وہ بھول نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے خلاف دینی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ اختیار کیا تو پھر کیا ہوگا یہ کہ عزیز الحکیم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ بھی قوت اور غلبے کے ساتھ ہوگا وہ سامنا. اور اگر انسان نے دینی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے رکنے کے لیے تحفظات کا ہی راستہ اختیار کرنا ہے، تب بھی قوت اور غلبے کا سامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبے کا. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. اس نے ہمارے لیے جو نظام زندگی تجویز کیا ہے وہ بہتر ہے. جب تک ہمارا اس بات پہ شرح صدر نہیں ہوگا کہ اس نے ہمیں اگر روکا ہے تو ہمیں رکنا ہے، اس نے کسی چیز کو برا گردانا ہے تو ہمیں اسے برا جاننا ہے، تب تک ہمارا گزارا نہیں ہے. تو پھر انسان کو پھسلنے سے بچانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات عزیز اور حکیم کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز ہونے کا شعور دلایا ہے، غالب ہونے کا شعور دلایا ہے. اس کا انسان کی زندگی پر، اس کی قوتوں پر، اس کی صلاحیتوں پر، اس کے رزق پر، ہر چیز پر غلبہ ہے. لہذا کیا کرو؟ پھسلنے سے بچ جاؤ. پھسل بھی گئے تو آنا رب کے پاس ہی ہے نا. اس طرح سے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب اسے غلبے کا شعور ہوتا ہے نا تو انسان پھسلنے سے پھر بچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حکیم کا بھی ایمفسس کیا اس آیت میں، وہ بھی پھسلنے سے بچانے کے لیے کہ اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ بیسیکلی یہاں شیطان کی دشمنی کی حقیقت انسان کے سامنے کھولی ہے، اعمال کا انجام بھی واضح کر دیا ہے. اچھا کرو گے تو اچھا صلاح ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، برا کرو گے تو برا صلاح ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. تو کیا کرو؟ پھسلنے سے بچ جاؤ، اپنے اعمال کو سنوار لو. اگر دونوں آیات جو ہیں عدو مبین جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قرار دیا ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نافرمانی سے بچو، پھسلن ہو بھی جاتی ہے تو واپس اللہ کی طرف ہی پلٹو. جب تمہارے پاس واضح نشانیاں ون آفٹر دا ادر آ گئی ہیں، اب حجت تمام ہو گئی، اب کوئی راستہ نہیں باقی کہ انسان گمراہ رہے. دنیا کے کس کونے میں اسلام کا میسج نہیں پہنچا؟ کون سا ایسا بندہ ہے جس کو پتا نہیں ہوگا کہ دین اسلام ہے؟ اب کچھ نہیں بچا کہ کوئی انسان یہ ایکسکیوز کر سکے کہ میں جو ہے وہ دین پہ کاربند نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ واضح دین دے دیا ہے، سارے دلائل سالڈ چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں، اب کوئی شکایت کا راستہ نہیں بچتا، کوئی کنفیوژن کا سورس ہی نہیں بچتا. تو اسی لیے ہمیں یہ ریفرنس بھی ملتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم یہود سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو کہ ہمیں اچھی لگتی ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے ہو تو ہم ان میں سے بعض باتیں لکھ لیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس طرح حد سے بڑھو گے، کہ تم بھی اسی طرح حد سے بڑھو گے جس طرح یہود و نصارہ بڑھ گئے ہیں. میں تو تمہارے لیے صاف اور روشن شریعت لایا ہوں. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس میں بحقی وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو یہ واضح دین ہے، صاف اور روشن شریعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. تو ہمیں بھی اوپن ہارٹ، کھلے دل، وسیع دل کے ساتھ اس دین میں انٹر بھی ہونا ہے اور اس دین کے سارے احکامات کو لینا بھی ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر.